السلام علیکم۔ ناروے کے شمال میں مختلف جزیروں پر مشتمل یہ ویزا فری علاقہ جہاں 50 سے زیادہ ملکوں کے لوگ آباد ہیں۔ سوالبارڈ کو یہاں کا موسم اور سرزمین دنیا سے منفرد بناتی ہے۔ منفرد اس لحاظ سے کہ یہاں کوئی درخت موجود نہیں، برف سے ڈھکے طویل میدان ہیں اور انسانوں سے زیادہ یہاں برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں۔ یہ نیلے ساحلوں کی سرزمین ہے اور آدھی رات کو یہاں سورج چمکتا ہے۔ اس اچھوتی سرزمین پر لوگ کیسے رہتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سوالبارڈ کا لفظ سوالبارڈی سے اخذ کردہ ہے، جس کے معنی لینڈ وتھ کولڈ شورز یا جمے ہوئے ساحلوں کی زمین ہے۔ سوالبارڈ پہلی مرتبہ 12ویں صدی میں دریافت ہوا اور ابھی تک انسانی چھیڑ چھاڑ سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ یہ علاقہ نارتھ پول سے صرف 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -40 تک گر جاتا ہے۔ سمندر کے عین بیچ کئی چھوٹے جزائر پر مشتمل یہ علاقہ، اس میں قانون تو ناروے کا لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ ناروے نہیں بھی ہے۔ سوالبارڈ ایک مکمل طور پر ویزا فری زون ہے۔ یہاں رہنے یا کام کرنے کے لیے کسی ریزیڈنس پرمٹ یا ورک پرمٹ کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کی ایک وجہ شاید اس علاقے کو لے کر 46 ملکوں کے درمیان پائے جانے والا ایک معاہدہ ہے۔ ویسے تو سوالبارڈ برفانی ریچھوں، رینڈیر اور لومڑیوں کا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے پھر بھی اپنا گھر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ لونگر بن میں رہتے ہیں، جن کی تعداد 2500 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد بیرنسبرگ میں 450 کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں، اور پائرمیڈین جو کہ ایک رشین سیٹلمنٹ ہے، وہاں 10 سے بھی کم لوگ آباد ہیں۔ برفانی ریچھوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں بندوق رکھنا ضروری ہے۔ Guns, because we need guns to protect ourselves against the polar bear. اندھے پلٹ کی بندوق آپ کو یہ یاد دہانی بھی کرواتی ہے کہ آپ یہاں ریچھوں کے مہمان ہیں۔ یہاں کے رہنے والے اپنے گھروں کے دروازے کبھی بند نہیں کرتے تاکہ ریچھ کے حملے کی صورت میں کوئی بھی شخص بھاگ کر پناہ لے سکے۔ یہاں بندوق رکھنا گرم کپڑوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سوالبارڈ دنیا کے لیے کئی صورتوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں گلوبل سیڈ والٹ ہے، جو کہ دنیا میں پائی جانے والی غذائی اجناس کے بیج ذخیرہ کرتا ہے تاکہ کسی بھی بڑی قدرتی آفت کی صورت میں دنیا کو غذائی قلت سے بچایا جا سکے۔